به اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم، رحمت عالم، جان عالم، بہار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، تمہارا درود شریف پڑھنا تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ احباب گرامی قدر، دلوں کی پاکیزگی نصیب ہو جائے تو ظاہر و باطن سنور جاتا ہے، کیونکہ دل بادشاہ ہے اور باقی وجود اس کی رعایا ہے، اور دل کے اندر میل ہو تو پھر سارا وجود اسی میل کے اندھیروں میں مبتلا رہتا ہے۔ دلوں کی طہارت و پاکیزگی و صفائی کے لیے اور دلوں کے مزکہ اور مجلہ ہونے کے لیے جہاں تلاوت قرآن، استغفار اور دیگر معمولات خیر معاون ہیں، وہاں خاص کر درود شریف کی یہ برکت ہے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دلوں کی پاکیزگی کا سبب قرار دیا۔ ہمیں چاہیے اس پاکیزگی کو حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور اس کے لیے درود شریف کی کثرت اپنا معمول بنایا جائے۔ اب بھی ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، سلسلہ علم و ادب میں ہماری گزشتہ 2 نشستیں نیکیاں ضائع ہیں، اس عنوان پر گفتگو ہوئی۔ آج کینے کے بارے میں اور بالخصوص غیبت کسے کہتے ہیں اور غیبت کے متعلقہ قرآن حکیم اور حدیث طیبات میں جو ارشادات ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ذکر کریں گے۔ یہ بڑے بنیادی اور اہم ترین معاملے ہیں، اور جیسا کہ اس عنوان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس طرح نیکیاں کمانا چاہیے وہاں نیکیوں کو بچانا بھی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہیں، حضور کی عطائیں اور مہربانیاں ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں ان اعمال کی طرف توجہ دلائی، ترغیب ارشاد فرمائی جو زیادہ سے زیادہ نیکیاں پانے، حاصل کرنے اور کمانے کے ذریعے کا سبب ہیں، وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت پہ کمال درجے کی عنایت فرماتے ہوئے ان اعمال کی ہی فرما دی کہ جو بندے کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پانی بھرتے رہیں اور گھر مٹکا جائے تو وہ خالی ہو، پانی بھی بھریے اور پانی بھرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تحفظ بھی کیا جائے۔ مراد یہی ہے کہ وہ بڑا سادہ سا ایک پنجابی مصرع ہے کہ بھریا جیڑا توڑ چڑھے، ہے کہ بندے کا خاتمہ ہے جس دن وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے پاس آج کیا ہے۔ اگر معاذ اللہ نتیجہ یہ نکلا کہ 100 نیکیاں کماتے تھے اور 1000 ضائع کرنے کا عمل بھی ساتھ ساتھ اختیار کرتے تھے تو پھر ہاتھ خالی جائیں گے اور اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا امور نیک، امور خیر اختیار کیے جائیں اور ساتھ ساتھ ان اعمال بد سے اپنے آپ کو بچایا جائے جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ ہم کینے کے بارے میں پہلے بات کریں گے اور پھر غیبت کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کینہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس سے پہلے حسد کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث کنز تعالی علیہ نے کینے کی تعریف کی ہے کہ کینہ کس کو کہتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، الحقد ان یلزم قلبہ، کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، اسے کینہ کہتے ہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مکمل ہو گئی۔ مزید اس کو ہم آسان کر لیتے ہیں کہ کسی شخص کو ہم آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کسی کا ہمیں خیال آ گیا تو خیال آتے ہی دل میں اس کے متعلقہ بوجھ محسوس ہو، نفرت کی ایک لہر دماغ کے اندر دوڑنا شروع کر دے، تو اس کیفیت کو کینہ کہتے ہیں۔ تو کینہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کوئی آیا ہے اس سے ملنے کو دل نہیں کر رہا اسی کیفیت کے ساتھ کہ دل میں بوجھ ہے،
دماغ کے اندر ایک نفرت کی لہر ہے اور سامنے سے آتا نظر آ رہا ہے تو وہ ایوائڈ کر جائیں، دائیں ہو جائیں، بائیں ہو جائیں، سلام نہ لیں، تو یہ کینہ ہے۔ تو لہٰذا کینے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کینہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کینے سے بہت زیادہ، مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ بہت سارے گناہوں کا مرکز ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ قرآنی طبیب ہوئے ہیں جنہوں نے باطنی امراض کی نشاندہیاں قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین سے اپنی کتابوں احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت میں کی ہیں۔ وہ کیمیاء سعادت کے اندر نقل کرتے ہیں کہ غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سے 8 ہلاکت خیز چیزیں بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ کینہ، اور کینے کی آگے شاخیں کیا ہیں جو وہ مزید گناہوں کو جنم دیتی ہیں؟ وہ 8 چیزیں پیدا ہوتی ہیں محض ایک کینے کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، پھر ان کی تفصیل فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کینہ پرور حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ جس سے کینہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کے دل کے اندر حسد۔ دیکھیں حدیث شریف میرے کریم نے کینے اور حسد کو یکجا بیان کیا، جو ابھی ہم نے حدیث شریف پڑھی ہے کہ حسد اور کینہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو امام غزالی رحمت لکھتے ہیں کہ کینہ پرور جو ہے وہ حسد کرے گا، یعنی کسی کے غم سے خوش ہوگا، اور جس سے اس کو کینہ ہے اس کے غم سے اس کو خوشی ہوگی اور اس کی خوشی سے کینہ پرور کو غم ہوگا۔ نمبر 2 کہ کینہ پرور جو ہے وہ شماتت کرے گا، یعنی کسی کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو وہ اس مصیبت پر خوشی کا اظہار کرے گا کہ چنگا ہویا دے نال انج ہویا ہے، چنگا ہویا دے نال انج ہویا ہے، ہونا ہی دے نال انج چاہیدا سی۔ تو یہ بھی کینے کی پیدا کردہ ایک شاخ ہے اور جڑ اس کی کینہ ہے۔ تیسرا یہ کہ غیبت، دروغ گوئی یعنی جھوٹ اور فحش کلامی سے اس کے رازوں کو آشکارا کرے گا۔ یہ مطلب کہ تیسری چیز پیدا ہوئی ہے کہ جس سے کینہ ہے پھر کوشش ہوگی اس کی غیبت کرے، اس کے بارے میں جھوٹ بولے، اس کے بارے میں فحش کلامی کرے، اور اس کینہ پرور کو اس آدمی کے جو راز سربستہ معلوم ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور مراد یہی ہے کہ بس اس کو ہر طرح سے نقصان پہنچے، ہر طرح سے اذیت پہنچے۔ اچھا، چوتھا یہ اس کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے کہ بات کرنا چھوڑ دے گا اور سلام کا جواب نہیں دے گا، یہ بھی ایک کینہ کی علامت ہے۔ پانچواں یہ کہ یہ جو کینہ رکھنے والا ہے، جس سے کینہ رکھ رہا ہے، اسے حقارت کی نظر سے دیکھے گا اور اس پر زبان درازی کرے گا۔ چھٹا یہ کہ یہ اس کا مذاق اڑائے گا۔ ساتواں یہ کہ اس کی حق تلفی کرے گا اور صلہ رحمی نہیں کرے گا، یعنی اقربا رشتہ داروں سے مروت نہیں کرے گا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا اور طالب معافی نہیں ہوگا۔ اور آٹھواں جو عیب پیدا ہوتا ہے کینہ پرور کے اندر، یہ کہ جب اس پر قابو پائے گا، جس سے یہ کینہ رکھ رہا ہے اس پر قابو پائے گا تو اس کو نقصان پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایذا رسانی پر ابھارے گا، یعنی خود بھی نقصان پہنچانے کی جب اس کو موقع مل گیا ضرور پہنچائے گا، اور باقیوں کو بھی اس معاملے میں تیار کرے گا کہ وہ باقی لوگ بھی اس کو نقصان پہنچائیں۔ اگر کوئی بہت دیندار ہے اور گناہوں سے بھاگتا ہے تو اتنا ضرور کرے گا کہ اس کے ساتھ جو احسان کرتا تھا نا اس کو روک دے گا۔ یعنی 8 چیزیں امام غزالی لکھ کر مزید 9ویں چیز ایک بیان کرتے ہیں کہ یہ کینے والی بری صفت اگر کسی بڑے دیندار بندے کے دل کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو اگرچہ وہ 8 برائیاں اس کے اندر نہ ہوں، لیکن یہ چیز کم از کم اس کے اندر ہوگی کہ جو احسان اس کے ساتھ کرتا تھا، جو بلائی اور نیکی اس کے ساتھ کرتا تھا، اس کو روک دے گا اور اس کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آئے گا، اور نہ اس کے کاموں میں دل سوزی کرے گا، اور نہ اس کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک ہوگا، نہ اس کی تعریف کرے گا، اور یہ تمام باتیں آدمی کے نقصان اور اس کی خرابی کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ
برائیاں پیدا ہوتی ہیں ایک کینے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس باطنی مرض سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال نیک عمل ضائع ہونے کا ایک سبب کینہ پروری بھی ہے۔ احباب گرامی قدر، دور آج جس دور کے اندر ہم ہیں، اس دور کے اندر جتنی چیزیں امام غزالی علیہ رحمت نے بیان کی ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں۔ دنیا کے اندر تعلقات عامہ ہوتے ہیں، یاری دوستیاں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں شعبوں کے اندر بھی، یعنی ایک وہ طبقہ جس کو مذہبی طبقہ کہتے ہیں اور ایک وہ طبقہ جس کو ہم دنیا دار کہہ دیتے ہیں، دونوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ پہلے مراسمات ٹھیک ہیں، اٹھک بیٹھک ہے، کھانا پینا، چائے وائے سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جیسے کسی چیز پر اختلاف پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے رائیں جدا ہو گئیں، تو اب وہ ساری محبت و مروت کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ وہ محبت و دوستی عداوت کا روپ دھار لیتی ہے، اور جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں، سلام نہیں لے گا، ملاقات نہیں کرے گا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، دوسروں سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ جو تعلقات کی دنیا میں اس کے آپس کے اندر ایک دوسرے سے وہ پردے کی باتیں، راز کی باتیں شیئر کرتے تھے، اب انہیں چوکوں چوراہوں میں یاروں کی بزموں میں عام کریں گے۔ سننے والوں کو اتنا ضرور کرنا چاہیے غور، بزرگان دین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ تیرے کو آ کے کسی دی برائی کردا ہے، اسی سے سمجھ جا کہ تو بھی اس کے وار سے نہیں بچ سکتا، وہ یہاں سے اٹھ کر تیری برائی بھی کسی کے آگے ضرور کرے گا۔ ایسے لوگوں کی معاشرے کے اندر ہمیشہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ جب آپ حوصلہ شکنی کریں گے، حوصلہ شکنی کیا، میں نہیں کہتا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیں یا اس کو ڈانگ سوٹا مار دیں، بات سننے سے انکار کر دیں۔ یہی حل ہے ایسے لوگوں کا جو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگائی بجائی کا کام کرتے ہیں، اور ان چیزوں نے آپ یقین مانیے کہ دنیا کے منچ سے لے کر مذہب کے اسٹیج تک اس قدر افتراق، انتشار، باہمی دوریوں کا ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جو نقصان ہو چکے ہیں ان نقصانوں کی کوئی تلافی کی صورت بھی نظر آتی ہو۔ کانوں کے کچے نہیں ہونا چاہیے، اختلافات کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ وہ فلانے نے جی بیٹھے ہوئے تھے، فلانے نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اسی لیے ہم نے غیبت کا عنوان بھی چنا ہے، یہ بڑا اہم ترین ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ فرائض علوم میں سے ہے کہ، اور بندہ ہل جاتا ہے جب وہ غیبت کی تعریف پڑھتا ہے اور پھر غیبت کی مذمت پر، اور پھر غیبت کرنے والے کے لیے جو سزائیں ہیں، تو اس بندے کو تو وہ سن کر پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ خاموش ہی ہو جائے، اور ایسے تو حدیث پاک میں نہیں فرمایا من سمعت نجا، جو چپ رہ گیا اسے نجات پالی۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتا تھا، آج کا دور کیسا ہوگا، بڑی حیران کن بات ہے۔ آپ یقین مانیں کہ جب میں نے یہ بات پڑھی تھی تو بڑا حیران میں ہوا، اور پھر یہ پڑھ کے کچھ تسلیاں بھی ہوتی ہیں بزرگوں کے طریقوں کے ساتھ۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہے کہ حضور پر نور سید السادات سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عمر کے آخر حصے کے اندر تارک الدنیا ہو گئے۔ ویسے بھی آل اطہار کی ہسٹریاں پڑھیے تو انہوں نے دنیا کو سینے سے نہیں لگایا، جو ان کے پاس آیا اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ یہ گھرانہ بڑا ستھرا اور نفیس اور پاکیزہ گھرانہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ اس پورے گھرانے کو دیکھیں، انہوں نے دنیا کے مال سے، دنیا کی وہ جو لمبی امیدیں ہوتی ہیں، دنیا کی جو خواہشات ہوتی ہیں، ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی شغف نہیں رکھا۔ ہر چیز، سخاوت اس گھر کا حسن اور ریتی رواج ہے، عفو و درگزر اس گھر کا حسن اور ریتی رواج ہے۔ حضور پر نور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگر جلوتوں میں بھی تھے تو تب بھی اللہ رسول کی بات کرنے والے لوگ تھے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور لوگوں سے میل جول جو تھا اس کو ترک کر دیا۔ بڑی مزے کی بات ہے اور بڑا اس کے اندر حکمت کے موتی ہیں۔ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کے بہت بڑے محدث حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زیارت کو حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سیدی آپ گوشہ نشین ہو گئے ہیں، لوگ آپ کے دیدار سے محروم ہیں، اور آپ کے شرف ملاقات سے لوگ جو فائدے اٹھاتے تھے اس سے محروم ہو گئے، آپ کے ملفوظات جلیلہ سے لوگ محروم ہو گئے ہیں۔ تو حضور پر نور سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ کو
جو جواب دیا آپ نے ایک ربائی پڑھی. آپ بھی ذرا سنیے کہ امام جعفر پاک نے کیا فرمایا. فرمایا ذہب الوفاء ذہاب امس الذاہب والناس بین مخائل و معارب. فرماتے ہیں کہ وفا گزرے ہوئے کل کی طرح رخصت ہو گئی ہے. جس طرح کل گزر گئی، جو کل گزر گیا، گزرا ہوا جو دن تھا، وفا آج میرے دور کے اندر ایسے ہی ہو گئی ہے کہ وہ گزرے ہوئے کل کی طرح چلی گئی. اور لوگ والناس بین مخائل و معارب، اور لوگ اپنے خیالات، اپنی حاجات، اپنی ضرورتوں میں غرق ہو کے رہ گئے. یعنی لوگ خود غرض ہو گئے، لوگوں کو سوائے اپنی ذات کے اب کچھ نظر نہیں آتا. وہ اپنے نفع نقصان کو مقدم رکھتے ہیں اور اسی پر ان کے تعلقات کا جو معیار ہے اسی پر قائم ہے، نہ آج انہوں نے اپنی ذات کو بنایا ہوا ہے. اور پھر امام نے کیا فرمایا یفشون بینہم المودۃ والوفاء وقلوبہم محشوۃ بعقارب. سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفشون بینہم المودۃ والوفاء، کہ لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت بھی کرتے ہیں، اظہار وفا بھی کرتے ہیں، محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں. وہ جناب مجھے تو آپ سے بڑا، میں تو آپ کا بڑا معتقد ہوں، میں تو آپ کا دیوانہ ہوں، میں تو جناب کا خادم ہوں، میں تو جناب کا نوکر ہوں، جناب کے قدموں کی دھول ہوں، جناب کے آستانے کا سگ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. ارشاد فرما یفشون بینہم المودۃ والوفاء، اظہار خیال محبت کا ہی کرتے ہیں، اظہار خیال وفا کا ہی کرتے ہیں، اظہار خیال عقیدتوں کا ہی کرتے ہیں. وقلوبہم محشوۃ بعقارب، لیکن وہ جو زبانوں سے پیار کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں کا حال ایسے ہے کہ آپس کے بغض و کینے کے بچھو ان کے دلوں میں بھرے ہوئے ہیں. تو فرمایا اس لیے ہم نے خلوت کو اختیار کر لیا ہے. اتنی عظیم و جلیل ہستی ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیشواؤں اور مقتداؤں میں جس ذات پاک کا نام حضور پر نور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا اظہار خیال ہے. جب اس دور کے اندر یہ حالت تھی، جب اس دور کے اندر یہ کیفیت تھی، تو احباب گرامی قدر آج کا وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ قول و فعل کو نیک اور ایک کر دے، اور نیک اور ایک ہو جائے تو تبھی بات بنے گی، وگرنہ تو حال کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ اور مامون رکھے. آئیے ایک اور عمل کا ذکر کرتے ہیں کہ جو بندے کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یاتی علی الناس زمان، فرمایا لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم، کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں، دنیا کی بحثیں کریں گے. فلا تجالسوہم، تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا. فلیس للہ فیہم حاجہ، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی سے کوئی کام نہیں. اس کو امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالی سے کوئی کام نہیں ہے. حضور اقدس شفیع معاشر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ حدیث امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر نقل کی ہے. فرما المسجد بیت کل تقی وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ. فرمایا جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنائے، المسجد بیت کل تقی، جو شخص مسجد، یعنی مسجد جو ہے، پہلی بات جو مسجد ہے وہ ہر متقی کا گھر ہے. دیکھیں ہم یہ پڑھتے آئے نا کہ بیت اللہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ ہر متقی کا گھر ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ ترغیب اس چیز کی ہے کہ بندہ مسجد میں زیادہ دیر رکا رہے، ذکر فکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، درود و سلام کے لیے. اور پھر فرمایا کہ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتُهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ. جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لے،
اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راحت، رحمت اور پل صراط سے گزار کر اپنی رضا اور جنت تک لے جانے کا کفیل ہے جو بندہ مسجد کو اپنا گھر بنا لے۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ منافق کے لیے فرمایا جیسے پنجرہ کے اندر پرندے کو قید کیا جاتا ہے، اس کی بے چینی کی حالت مسجد کے اندر یہ ہوتی ہے۔ یہاں پر سب حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی حاضری تو ہوتی ہے مسجد میں نماز پنجگانہ کی صورت میں، تو معمول یہ بنا لیجئے کہ جب نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، تو کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، وہ تسبیح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پڑھا جائے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور دعا مانگ کر پھر بندہ مسجد سے اٹھے۔ یہ جو ہوتا ہے کہ ابھی سلام ایک طرف ہی پھرا ہوتا ہے اور دوسری طرف سلام پھرنے سے پہلے ہی بندہ اٹھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، جلدی ہو، ٹرین چھوٹ رہی ہے، فلائٹ چھوٹ رہی ہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے، قافلہ چھوٹ رہا ہے، کو ہنگامی صورتحال ہے، کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اپنے دل کا ٹھہراؤ جو ہے، اپنی طبیعت کا جو ٹھہراؤ ہے، وہ ہمیں قائم رکھنا چاہیے۔ ہم جمعہ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل مسجد کے پڑوس میں ہوتے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ کر اذان خطبہ کی جو اذان ہے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شروع ہوتی ہے تو پھر ان کی آمد مسجد کے اندر ہوتی ہے، اور جیسے ہی فرضوں سے سلام پھرا تو جناب سب سے پہلا کام ہے کہ دوڑ لگائی، دڑکی لگائی اور چپل پہننے کے لیے پہنچے، تو وہاں ان کو یاد آتا ہے کہ اس ہنگامی صورتحال میں اور اس بھاگم بھاگی میں مسجد کی ٹوپی سر پہ رہ گئی ہے، تو پھر ان کو جلدی تو ہے بڑی ہے، جلدی ممکن ہے کہ گھر میں میچ کا باقی حصہ ہو، سمجھا گئی ہے، باقی کوئی فلمیں ڈرامے دیکھنا ہو، اور یا کوئی بھی جلدی نہیں ہے تو بس مسجد میں ویسے دل نہیں لگ رہا، تو مسجد میں دل کا نہ لگنا پہ بیماری تو ہے روحانی طور پر، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ وضو خانے سے ہی جہاں سے چپل پہنی ہے وہیں سے ٹوپی اٹھا کر سر سے اتار کر مسجد کو پھینک دیں گے کہ لے بھی تیرے تیسی آسان کیتا ہے، گھر چلے ہیں۔ تو عجیب طریقہ کار ہے۔ یہاں ترغیب یہ دی گئی ہے کہ جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے، جنت تک لے جانے کی جو کفالت ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی ہے، تو رغبت کی جائے مسجد کی طرف، اپنا جو دھیان ہے اس کے اندر اپنی جو توجہ ہے اس کو راغب رکھا جائے، اس کے اندر خیر اور برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ حدیث بیان ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں دنیا کی باتیں، ہنسی کھیل، یہ وہ، ان امور کے بارے میں سوالات کے جوابات کے ضمن میں کچھ روایات کو بیان فرمایا، آپ بھی وہ سن لیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارک شریف میں حدیث نقل کی، الحدیث فی المسجد، کہ مسجد کے اندر دنیا کی بات، یاکل الحسنات، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، کما تاکل البہیمۃ الحشیش، جس طرح چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے آگے نقل کیا، من تکلم فی المساجد بکلام الدنیا احبط اللہ تعالی عنہ عمل 40 سنہ، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 برس کے عمل اکارت فرما دے، یعنی کہ ضائع کر دے۔ غور کر لینا چاہیے کہ مسجد میں کتنی دیر کے لیے گئے، نمبر 1، نیکیاں کتنی کی مسجد کے اندر بیٹھ کے، نمبر 2، دنیا کی باتیں کی اور رزلٹ کے اندر خدشہ ہے کہ 40 سال کے عمل برباد ہو جائے، لے کر کیا آیا، ضائع کتنا کچھ کر کے آیا۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اقول ومثلہ لا یقول بالرأی، میں کہتا ہوں کہ اس قسم کی بات رائے اور اٹکل سے نہیں کہی جا سکتی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیکون فی آخر الزمان قوم، آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے، حدیثہم فی مساجدہم، کہ وہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، لیس للہ فیہم حاجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں سے کچھ کام نہیں۔ پچھلی حدیث میں تھا ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں، بھئی اللہ سے کام ہوتا تو پھر دنیا کی بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے باؤ بھید مسجد میں ڈسکس کرنے کی حاجت کیا ہے؟ اور اس حدیث میں فرما دیا اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے،
کسی کے گھر میں بھی جائیں تو اس کے گھر کے آداب ہمیشہ ملحوظ رکھے جاتے ہیں، کیا چیز میزبان کو پسند ہے۔ اتنی سمجھ تو ہمیں ایک افسر کے دفتر میں پہنچ کر بھی آتی ہے۔ کمرہ عدالت کے اندر لوگوں کا سہما ہوا لہجہ بتا دیتا ہے کہ آگے ایک اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے، ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے کہیں ہمارے موبائل کی جو رنگ ٹون ہے وہ نہ بج جائے، یا ہم آپس میں بات نہ کریں، کورٹ کے آداب کے خلاف نہ ہو جائے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ توہین عدالت کے جرم کے اندر نقد و نقدی پکڑا دیا جائے کہ اس کو اندر دے دو۔ تو اسی سے بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو ادب آداب ہمیشہ ملحوظ رکھنے چاہیے۔ یہاں پر کوئی کسی قسم کی بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا فقہا کے اقوال میں سے کہ دنیا کی بات جب کہ فی نفسی ہی مباح اور سچی ہو، مسجد میں بلا ضرورت کرنی حرام ہے۔ ضرورت ایسی جگہ معتکف اپنے حوائج ضروریہ کے لیے بات کرے۔ پھر حدیث مذکور ذکر کر کے فرمایا، معنی حدیث یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کرے گا، وہ نامرادو، محرومو، زیاں کار اور اہانت و ذلت کے سزاوار ہیں۔ اسی میں ہے وَرُوِيَ أَنَّ مَسْجِدًا مِنَ الْمَسَاجِدِ ارتفع إِلَى السَّمَاءِ شَاكِيًا مِنْ أَهْلِهِ، یعنی مروی ہے کہ ایک مسجد اپنے رب تعالیٰ کے حضور شکایت کرنے لگی، شکایت کرنے کے لیے وہ چل پڑی کہ من اہلہ یتکلمون فیہ بکلام الدنیا، اور مسجد کی شکایت یہ کہ میرے اندر جو آنے والے لوگ ہیں وہ مجھ میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ فاستقبلتہ الملائکہ، مسجد چلی تو رستے میں مسجد کو فرشتے مل گئے۔ وقالوا بعثنا بہلاکہم، تو مسجد سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے درگاہ میں اللہ سے شکایت کرنے جا رہی ہوں کہ تیرے بندے میرے اندر آتے تیری یاد کے لیے ہیں، باتیں وہ دنیا کی کرتے ہیں۔ تو ملائکہ نے ان سے کہا کہ ہمیں رب نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، الامان والحفیظ۔ اور اسی میں ہے وَرُوِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَشْكُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِن نَتْنِ فَمِنَ الْمُغْتَابِينَ وَالْقَائِلِينَ فِي الْمَسَاجِدِ بِكَلَامِ الدُّنْيَا، کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو سخت حرام اور زنا سے بھی اشد ہے، اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ سے وہ گندی بدبو نکلتی ہے کہ جس سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شکایت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پھر بیان کرتے ہیں کہ جب مباح اور جائز بات بلا ضرورت شرعیہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتے ہیں، تو حرام و ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے، کرم فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے گھر کا جو ادب ہے وہ مالک کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب فرمائے۔ اب آتے ہیں جو ہم نے بنیادی طور پہ مضمون عنوان رکھا تھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت تأکل الحسنات، غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ شارح بخاری ابو الحسن حضرت علامہ مولانا علی بن خلف المعروف ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ اور اعمال کا ثواب ضائع ہونے کا سبب ہے، اس لیے علماء کی ایک جماعت تمام لوگوں کی غیبت سے اجتناب کرتی تھی۔ ذرا بیداری کے ساتھ ان کی اگلی بات کو سنیے گا، بہت بڑی بات انہوں نے نقل کی۔
یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا۔ یہ بزرگوں کے سمجھانے کا طریقہ دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی غیبت کرتا، کیونکہ وہ دونوں تمام لوگوں سے زیادہ میری نیکیوں کے حقدار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے جو فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ وہ اس رجسٹر میں نہیں ہے۔ تو اس کو جواب دیا جائے گا، تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے تمہاری وہ نیکیاں مٹا دی گئی ہیں۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت سیدنا خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیبت کرنے والے کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے جھوٹے انسان، تو اپنے دوستوں کو دنیا کا حقیر مال دینے سے تو بخل کرتا رہا، مگر آخرت کا مال یعنی نیکیوں کا خزانہ تو نے اپنے دشمنوں پر لٹا دیا۔ نہ تیرا دنیاوی بخل قابل قبول اور نہ غیبتیں کر کر کے نیکیاں لٹانے والی سخاوت مقبول۔ یعنی کہ دنیا کے اندر تو دوستانے میں تھا، تعلقات عامہ میں تھا، تو دنیا کی حقیر چیز جو ہے، کون اپنے مال و زر پہ کسی کو جناب ترجیح دیتا ہے؟ وصول کرنا، پانا، حاصل کرنا، یہ تو ہر ایک اس کے پیچھے دوڑا ہوا ہے۔ دینا، لٹانا، کسی کو کچھ بخش دینا، اس کی جانب تو پھر توفیق الہی ہو اور دل کسی کا بڑا ہو تو پھر اسی طرح متوجہ ہو سکتا ہے۔ خواجہ ابراہیم بن ادھم علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ کتنا بیوقوف ہے تو، حقیر مال تو تیرا دل گھبراتا رہا کہ کسی دوست کو نہ دے دوں، اور دشمن کو تو خزانہ دیتا رہا ہے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ مال کہاں رہ گیا؟ اسی دنیا میں۔ ساتھ کس نے جانا تھا؟ اعمال نے۔ تو اعمال کے اندر نجات کن سے ہونی ہے؟ نیکیوں سے۔ اور پھر اصل خزانہ کیا ہوا؟ نیکیاں، جو اس کی نجات کا اور دائمی نجات کا سبب بننا تھی۔ اور وہ نیکیاں وہ غیبت کر کر کے، غیبت عموماً آپ نے کینے کے بارے میں ابھی سنا ہے، تو جس سے بارے میں کینہ دل کے اندر ہوگا اس کی غیبتیں بھی کرے گا، اس پر بہتان بھی لگائے گا۔ تو فرمایا پھر تیرا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو کنجوسی تھی وہ بھی قبول نہ ہوئی، اور یہ تیری سخاوت ہے کہ دشمنوں کو نیکیاں دیتا رہا ان کی غیبتیں کر کے، نہ تیری یہ سخاوت قبول ہے۔ دونوں معاملوں میں تو زیرو پر آ گیا ہے۔ سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک فاذکر عیوبک، جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا کرو۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طاعت کو، فرما برداری کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا طاہر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا، آپ کو عراق آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ جواب دیا، میں 20 سال سے عراق میں ہوں اور 30 سال سے روزے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے جو جواب 2 دے دیے، یعنی یہی کافی تھا کہ آپ عراق میں اتنے عرصے سے ہیں، روزے کا ذکر کس لیے کر دیا؟ یہ ایک سوال کے 2 جواب نہیں دینے چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں پر دوسرے سے تعریفیں سننے کا خواہش مند نہ ہو۔ احباب گرامی قدر، غیبت کی بات ہوئی تھی جو حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ
تو دوست کو حقیر مال دینے سے اور دشمن کو اپنا خزانہ دیتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مبارک کا جو فرمان تھا کہ اگر میں غیبت ہی کروں تو اپنے ماں باپ کی کروں کہ وہ لوگوں سے زیادہ میری نیکیوں کے حقدار ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ غیبت کرنے والا جس کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بارِ شریعت کے 16ویں حصے میں، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پہ ذکر کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ حضرت ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی تعریف بیان کی، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی خامی بیان کرے یا اس کی عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی عیب بیان کرے یا اس کی سواری، اس کی اولاد، اس کے غلام، اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے یا اس سے متعلق کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت نقل کرتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی، خوش روئی وغیرہ، کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو۔ پھر وہ علماء بیان کرتے جسمانیت میں غیبت کی مثالیں کیا ہیں، غور سے سنیے گا۔ اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھگنا، لمبا، کالا اور زرد رنگ والا، پیلے رنگ والا وغیرہ کہنا۔ دین میں غیبت کی مثالیں فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا، والدین کا نافرمان وغیرہ وغیرہ کہنا۔ مزید آگے چل کے نقل فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ کھجور جیسی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ اللہ عز و جل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق معاذ اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ایک حضرت حکیم الامت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمت نے، پہلے میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں تاکہ حدیث شریف سے بھی مزید وہ جو بزرگوں نے صدر الشریعہ یا ابن جوزی یا دیگر نے جو نقل کی ہے غیبت کی تعریف، اس پہ ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا غیبت یہ ہے، اب سنیے یہ حدیث شریف ہے، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ابھی آپ وہ مثالیں جسمانیت میں، وہ انے نے گل کہی ہے، وہ لنگڑے نے گل کہی ہے، وہ ٹنڈے نے گل کہی ہے، وہ گنجے نے گل کہی ہے۔ اب آپ بتائیے یہ لفظ اس کے سامنے جب کہے جائیں گے یا کوئی جا کر اس کو بتائے گا کہ فلانا تہاڈی گل کردا سی، تانوں کہندا سی وہ کانے نے گل کیتی ہے، لنگڑے نے گل کیتی ہے، وہ موٹے نے گل کیتی ہے، لمبو نے گل کیتی ہے، تو جب وہ سنے گا کہ مجھے اس نے لمبو کہا ہے، کانا کہا ہے، ٹھگنا کہا ہے، بونا کہا ہے، موٹو کہا ہے نا، اس قسم کے الفاظ، تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہی غیبت ہے۔ اب حیران کن بات تھی، سرکار علیہ السلام نے جب یہ تعریف فرما دی
کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو، اب موٹے کو جو نا موٹو وہ موٹا ہے، لمبو وہ لمبا ہے، کانا کا ہے ظاہری بات اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، گنجا کا ہے اس کے بال اڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹنڈا کا ہے بیچارے کا بازو جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو عرض کی گئی حضور اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا علیہ السلام، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اس حدیث شریف سے غیبت اور بہتان دونوں کی تعریف سامنے آ گئی۔ سچی بات ہوتی ہے جو غیبت ہوتی ہے، جیسے ابھی دینی اعتبار سے کہا بے نمازی روزے چھڑتا ہے، او جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے تو وہ نافرمان ہی، لیکن اس کو سامنے کو کہے گا تو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ احباب گرامی قدر، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، مثلا وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اب اس کو کہا وہ جو بے نمازی ہے، تو اب یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے، اب یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ تو غیبت کی تعریف یہ ہوئی، غیبت کسے کہتے ہیں جو ہم نے عنوان رکھا، اس سے اس کی تعریف یہ ہوئی غیبت کی کہ ایسی بات کہ وہ بات اس کے سامنے بیان کی جائے جو اسے معلوم ہو اس کے متعلقہ، اور پھر اس کے اندر یہی نہیں کہا کہ صرف یہ اندھا لنگڑا اور لولا اور وغیرہ وغیرہ یا موٹو، یہی نہیں، یا بے نمازی اور روزے چھوڑنے والا ماں باپ کا گستاخ، یہی نہیں۔ فقہا لکھتے ہیں کہ غیبت کے الفاظ کا تعلق لباس کے ساتھ بھی ہے۔ او جڑا اپنا پینڈوں والے کپڑے پاندا ہے، وہ بندہ جو ہے، وہ جو جس کی آستینیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، ڈنگرا منگی کپڑے پائے ہوندے ہیں، یا وہ جو بڑے ہی مطلب کہ شارٹ کٹ کپڑے پہنتا ہے، اس کا یہ حال ہے، اس کا یہ حال ہے۔ تو لباس سے لے کر ذات تک، ذات سے لے کر اعمال تک، ہر وہ لفظ، ہر وہ بات کہ جو اس کے سامنے بیان کی جائے اس کو تکلیف ہو، یا بعد میں بتایا جو اس کو اذیت پہنچتی ہے، وہ غیبت ہے۔ اور جو اس میں عیب موجود نہیں ہے وہ بیان کیا جائے تو وہ غیبت نہیں بلکہ وہ بہتان ہے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کے بارے میں اتنی سختی جو ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا، مالک ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو حرام قرار دینے میں حکمت کیا ہے؟ حکمت مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عزت کو گوشت اور خون کے ساتھ تشبیہ دے کر مزید پختہ و مؤکد کر دیا، مزید اس کو پختہ و مؤکد کر دیا۔ تو غیبت کے حرام ہونے کی جو وجہ ہے اور غیبت پر جو اس قسم کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مراد مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا، معراج کی رات ہم ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام، میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر یعنی سامنے عیب لگانے والے
اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ یہ گرمی آ گئی ہے نا جی، تو پت نکلا کرتی تھی، اب تو بہت کم اس سے اتفاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آفت و بلاؤ وبا سے محفوظ رکھے، ہم سب کے حالوں پہ کرم کرے۔ تو زیادہ اگر ناخن بڑے ہوتے تو تھوڑی سی ہاتھ زیادہ سخت پڑ جاتا تو بندہ سی کرتا تھا، یا جسم پر پھوڑے پھنسی نکلے ہوئے ہوں اور کچی ہو پھنسی ابھی، تو اس پر زور کا ناخن لگ جائے تو کیسے تڑپتا ہے۔ یہ منظر جو معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا وہ تانبے کے ناخن تھے، اور تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینوں کو وہ کھرچ رہے تھے، نوچ رہے تھے، اور چہروں کو تانبے کے ناخن کے ساتھ معاذ اللہ نوچ رہے تھے۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کھانے سے مراد یہاں وہی غیبت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر وہ قول یاد کر لیجئے جو علماء نے نقل کیا کہ غیبت جو ہے اس میں مٹھاس جو ہے وہ کھجور شہد جیسی ہے، اور تیزی و سرور اس میں شراب جیسا ہے، اور انجام اس کا یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا۔ اچھا، حضرت محمد یان خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا، وہ جو تانبے سے نوچ رہے تھے ناخنوں سے، اور ناخن تانبے کے دھاردار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا جل شانہ کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چشمان کرم سے ملاحظہ فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے، وہ جو جبریل پاک نے عرض کی یہ گوشت کھاتے تھے، اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ حضرت سرکار سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود ان کو ہی کھلایا جا رہا تھا۔ یہ اب تک جتنی روایتیں بیان ہوئی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشاہدہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں ڈچکوٹ میں جامع مسجد گلزار مدینہ میں، ہم معراج کے موقع پر ایک نیا عنوان معراج سے متعلقہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہی نہیں ہے کہ رسمی طور پہ واقعہ معراج ہی بیان کیا جائے۔ تو ایک دفعہ ہمارا مضمون عنوان گفتگو تھا کہ شب معراج حضور کے مشاہدات۔ تو معراج شریف کے واقعات بھی جو ہیں وہ جو اجتماعات ہماری اصلاح کے لیے ہونے چاہیے، کاش کہ ان اجتماعات کے اندر جہاں اس معجزہ جلیلہ اور آقا علیہ السلام کی یہ فضیلت عظیمہ، یہ بھی حضور کی فضیلت ہے کہ جو عذاب قیامت کے بعد ہونے ہیں، سرکار کا یہ معجزہ ہے کہ وہ حضور اس کو پہلے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے، یہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی اور فقیہ ابو اللیث نے اس کو تنبیہ الغافلین کے اندر نقل کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ ان لوگوں کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا تھا، اور انہیں کہا جا رہا تھا کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں حدیث شریف لکھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، وہ یعنی جس کی غیبت کی تھی
قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا۔ کس بندے کے؟ ایک بندے کے قریب، یعنی جس کی غیبتیں کی ہیں اس کے قریب غیبت کرنے والے کو لایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اس مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا۔ پس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھا لے گا، یعنی منہ بگاڑے گا، اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و غل مچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ کے اندر رکھے، اور غیبت جیسے جرم سے اور غیبت جیسے عمل سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آج غیبت کے بارے میں صرف تمہیدی گفتگو ہے۔ غیبت کی تعریف کر دی گئی کہ جو لباس، ذات، اعمال کسی بھی اعتبار کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ جو اس کے لیے اذیت کا باعث ہو، وہ غیبت ہے۔ ابھی ہم آپ کو کل کی جو ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ اجتماعی غیبتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی ایک شہر والوں کے لیے کوئی عیب دار لفظ استعمال کرنا وہ پورے شہر کی غیبت قرار پاتا ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، کیا نقصان ہے اس کا۔ اور انشاءاللہ کل یہ بھی ذکر کریں گے کہ اب تک جن کی غیبت کی ہے اپنی نیکیاں ان کے پاس چلی گئی ہیں، ان کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ گئے ہیں، اب نیکیاں واپس لانے کا طریقہ کیا ہے، یا اس جن کی غیبتیں کر چکے ہیں اس کی معافی کی صورت کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ عز و جل کل کی نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پہ کرم کرے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں درود شریف پڑھنے کا عادی بننا چاہیے۔ درود شریف ابھی میں نے شروع میں جو حدیث آج اسی لیے دوبارہ بیان کی ہے کہ درود شریف پڑھنا تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ دل پاکیزہ ہو جائیں تو پھر بڑے اعمال بندے کے درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ یہ کر دیجئے گا سامنے جو حضرات کے نام آ رہے ہوں، جن کے شیئر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ آپ حضرات نہ بھولا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال خیر میں ہمیں قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ محمد عظیم اعظم علوی صاحب ہیں، حافظ ذیشان صاحب ہیں، میاں نوید صاحب ہیں، جناب مولانا شہباز گل قادری صاحب ہیں، دعا دے رہے ہیں جی جزاک اللہ خیر و ایاک۔ جناب نور آصف صاحب نے سلام لکھا ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دعا سے بھی نوازا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ملک غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، جناب آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب حافظ ذیشان صاحب نے بھی دعا سے نوازا، جزاک اللہ خیر آمین و ایاک۔ محمد فاروق خان صاحب ہیں، جناب اہلا و سہلا۔ جناب اسحاق علی قادری صاحب ہیں، جناب اگر میں صحیح پڑھ پایا ہوں، اسحاق علی قادری صاحب ہیں، جناب آپ کو بھی اہلا و سہلا، خوش آمدید جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ماشاءاللہ حاجی انصر قادری صاحب جی میرپور سے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہیں، سلام لکھا ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد سجاد جویہ صاحب ہیں، جناب دعا دے رہے ہیں جی جزاک اللہ خیر آمین۔ جناب حافظ ابو بکر صاحب جی، جناب آپ کی بھی محبت جناب حافظ صاحب، اللہ خوش رکھے۔ محمد بلال صاحب اہلا و سہلا۔ اچھا سجاد جویہ صاحب نے عبد الستار اتاری صاحب کا بھی یہاں لکھا ہے جی، آپ کو بھی جناب خوش آمدید، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ اور جناب شاہد سرفراز صاحب، شاہد سرفراز صاحب ہیں، جناب آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ جناب سید مدثر صاحب ہیں، جناب شاہ صاحب دعاؤں سے نواز رہے ہیں جی، سید صاحب بڑی محبت آپ کی جی، دعا کریں اللہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص کی دولت کے ساتھ یہ توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہم بیان کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور امت مسلمہ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد ندیم قادری صاحب ہیں جی دبئی۔ حافظ ابو بکر صاحب ہیں جی اہلا و سہلا۔ شاہد سرفراز صاحب نے جی سلام لکھا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب محمد احمد صاحب ہیں جی، دعا سے نواز رہے ہیں جی، بڑی محبت آپ کی جناب محمد احمد صاحب، اللہ خوش رکھے، آمین۔ ہاں، محمد فاروق خان صاحب نے یہ سوال لکھا ہے کہ کس حالت میں غیبت جائز ہے؟ انشاءاللہ عز و جل یہ کل تفصیل سے، کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ابھی 2 دن اس عنوان پر رہیں گے، اور اگر آپ کل کی نشست کو سن لیں گے تو آپ ضرورت یہ محسوس کریں گے کہ شاید یہ عنوان 6 دن چلنا چاہیے تاکہ ایک ایک لفظ بیان ہو جائے۔ یہ عنوان چھوٹا نہیں ہے، اور یہ بیماری بھی چھوٹی نہیں ہے، بیماری بھی بہت زیادہ عام ہے۔ تو کس کی غیبت کرنا جائز ہے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اس کا جواب انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آئے گا۔ جناب محمد شاہد صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ فاروق خان صاحب دعا دے رہے ہیں جی، بڑی محبت آپ کی جناب۔ محمد عثمان اعظم اوان صاحب جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ندیم قادری صاحب دعا دے رہے ہیں جی، جزاک اللہ خیر۔ جناب شاہد سرفراز صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کتنے بجے ادا کی جائے گی؟ دیکھیں جی، آج کل ہم 1:15 بجے بیان شروع کر رہے ہیں گلزار مدینہ مسجد میں، 1:15 بجے۔ تو میں سب حضرات سے ملتمس ہوں کہ پھر ایک دفعہ کرونا وائرس جو ہے معاذ اللہ تعالی، اب تو جگہ جگہ اس کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، تو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ حکمران سختی کی راہ اختیار کریں تو ہم تب احتیاط کریں، خود جانوں کا تحفظ چاہیے۔ نہ تو محل ملاقاتوں کے بعد ہاتھ دھونے میں کوئی قباحت ہے، نہ ماسک لگانا کوئی جرم ہے، اور اسی طریقہ کے ساتھ بلا ضرورت گھر سے، ویسے بھی بندے کو گھر میں ذکر اذکار میں مصروف رہنا چاہیے۔ تو ان تمام امور پہ توجہ کریں۔ گلزار مدینہ مسجد میں بھی جو جمعہ پڑھنے تشریف لائیں گے ماسک پہن کر آئیے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری انتظامیہ سینیٹائزر کا بھی اہتمام جو ہے وہ دروازوں پہ رکھیں۔ جائے نماز اپنے لے کر جہاں بھی آپ جاتے ہیں مسجد میں، وہ جو طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ جائے نماز لے جانے کا اہتمام، تو احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ یہ احتیاطی تدابیر نہ شریعت کے خلاف ہیں، نہ یہ کوئی اس کا معاذ اللہ اس کو اختیار کرنا کوئی جرم و گناہ ہے، تو خدا را ان چیزوں کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم گڑ گڑا کے عرض بھی کریں کہ وہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے حالوں پہ کرم کرے۔ 1:15 بجے شروع ہوگا جی، تقریباً 2:35 پہ آ کے ہمارے یہاں جماعت ہوتی ہے۔ جناب محمد احمد صاحب ہیں جی، دعا سے نواز رہے ہیں جناب، بڑی محبت جناب آپ کی، جزاک اللہ خیر، آمین و ایاک، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ بہرام شاہد صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی ویلکم جی، خوش آمدید جی، بڑی محبت آپ کی۔ ماشاءاللہ نور آصف صاحب نے لکھا جی کہ بے شک سال پورا بیان فرماتے رہے، ہم حاضر ہیں۔ جناب بڑی محبت آپ لوگوں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اس گرمی کے موسم میں اور ہمہ ہمی کے دور میں 1 گھنٹہ سے زیادہ کئی دفعہ گفتگو ہو جاتی ہے، تو اور ہم نے بھی کبھی تعداد کو پیش نظر نہیں رکھا۔ ایک صاحب بھی ہماری گفتگو سنے تو سرکار کی ڈیوٹی دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن الحمدللہ اگلے روز تک میں دیکھتا ہوں کہ سلسلہ، اور ویسے بھی سوشل میڈیا پہ اس قدر آپ کہہ لیجئے کہ فورمز ہیں، اور اس میں جتنے بھی آ جاتے ہیں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی سن لے، اور توفیق عمل کی اللہ کی دربار سے ہے، اور اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ، جناب محمد احمد صاحب لکھ رہے ہیں کہ آپ حافظ عدالت صاحب کے پوتے ہیں، غالباً اگر حضرت مولانا عدالت علی صاحب جو حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد و خلیفہ تھے، مجھے یاد پڑ رہا ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بہت ہمارے معروف عالم دین ہیں، ممتاز خطیب پاکستان ہیں،
محمد عدنان شکور قادری صاحب، جناب آپ کو بھی خوش آمدید، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب افتخار اتاری صاحب کا سوال ہے، کیا دوران نماز لگا سکتے ہیں ماسک؟ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اسی وقت ہمارے بہت سے اکابر اور جید مفتیان کرام نے وبا کے معاملے کے اندر ماسک دوران نماز لگانے کے جواز کا بھی فتویٰ دیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ اصل میں چہرہ چھپانے کی ممانعت آئی ہے، لیکن یہ چہرہ چھپانا عذر کے سبب کا مطلب اس پر ہمارے علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی ماسک اتنی دیر نماز کی حالت میں اتار لے اور بعد میں اس کو پہنے رکھے، مثال کے طور پہ 10-15 منٹ بھی اگر مسجد میں تقریر ہو رہی ہے تو ماسک لگائے رکھے، اقامت تک، تکبیر تحریمہ تک پڑھنے سے پہلے تک ماسک لگائے رکھے، جب اللہ اکبر کہنا تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہٹا لے تو حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال جواز کا فتویٰ بھی علماء نے دیا ہے۔ جناب سید مدثر صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو کپڑوں کو اکڑانے کے لیے مانڈی لگائی جاتی ہے وہ اصل میں اناج ہوتا ہے کہ وجہ جو مایا وغیرہ لگاتے ہیں، تو اصل میں ہے تو وہ پاک، اگر ناپاک ہو تو اس کے عدم جواز کی بات کہی جائے گی۔ لباس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے عموماً مایا لگائی جاتی ہے، لوگ اماموں کے اندر بھی لگاتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر میں نے اس کے عدم جواز کا پڑھا نہیں، لیکن میں پھر بھی اس پر انشاءاللہ غور کر کے کہ آیا کوئی کسی سلسلے میں اس کی کوئی ممانعت میری نظر میں آج تک گزری نہیں ہے، ہو تو میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا اور کل ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ۔ جناب قبلہ علامہ عدنان شکور صاحب دعاؤں سے نواز رہے ہیں جی۔ بڑی محبت آپ کی جناب۔ جناب محترم شمس الدین صاحب، آپ کی زیارت ہو رہی ہے جی، بڑی محبت آپ کی بھی جی، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب امیر، آپ پڑھ رہے ہوں تو اگر دیکھیں گے جی، امیر بی اچھا امیر باکس راجپور، آپ جی ہاں اچھا سوری، آپ نے اردو میں بھی نیچے لکھا ہے امیر بخش راجپور ٹنڈو الا یار سندھ سے۔ جناب آپ کو خوش آمدید جی، آپ آج آپ کی پھر زیارت ہو رہی ہے، بڑی محبت آپ کی، بابو سلام سندھ سے۔ جناب انوار الحق صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ پرنس لقمان صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضرات ہیں دیکھ لیں، آج کینے کے بارے میں بات ہوئی ہے اور غیبت کسے کہتے ہیں، اور چند حدیث اس کے متعلقہ بیان ہوئی ہیں، تو شیئر کرنے کا سلسلہ کریں جتنے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچائے اور اچھائیوں بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہی ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہماری مشکلات کو حل فرما، حاجات کو پورا فرما۔ میرے مالک اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے توسل سے ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ میرے مولا یہ نعمت، یہ دولت ہمیں عطا فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ الہی کرونا وائرس اور ہر قسم کی آفتوں، بلاؤں، وبا سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ان امراض سے محفوظ رکھ۔ ہمارے جتنے بھائی اس ملک عزیز میں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، میرے مالک اپنے محبوب کے صدقے میں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما، رحمت فرما۔ الہی ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم میں سہنے کی طاقت نہیں ہے، ہم عافیت کے سوالی ہیں، عافیت عطا فرما، ہمیں معاف فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحمت فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ میرے مالک جتنے احباب
دعاؤں کے لیے کہا ہے تو سب کی حاجات اور ضروریات کو جانتا ہے، سب کے گھر بار کی خیر فرما، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔